حبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. آیت نمبر 203 تک کا درس ہو چکا ہے. تفصیل کے ساتھ حج اور مسائل حج فضائل حج ہم لوگوں نے سنے ہیں. اللہ پاک کی فضل سے آج کی آیت کریمہ ایک انفرادی طور پر اس کا آغاز ہوتا ہے. اس آیت کریمہ کا پس منظر کچھ یوں ہے. اخنس بن شریف اس کا نام ایک مرتبہ آپ لوگوں نے سنا. رئیس المنافقین کی لقب ہے. رئیس المنافقین مطلب ظاہری طور پر کلمہ پڑھنے والا اور باطنی طور پر اسلام کے خلاف سازشیں کرنے والا. ایسوں کو منافق یا نفاق. منافق ڈائریکٹلی کفر کی قسم نہیں. ڈائریکٹلی تو ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور آپ ہم سے تو قسم ہی نہیں کھاتے ہیں. میں قسم کھاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, قسم کھاتا ہوں کہ رسول اللہ ہے. ڈائریکٹ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن ان کی حقیقت بیان کی گئی ہے سورہ منافقین کی آیت نمبر 2 میں. پہلی آیت میں اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد یا رسول اللہ, جب آپ کی بارگاہ میں آئیں گے تو یہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں. اور شہادت عربی میں قسم کے معنی میں استعمال ہوتی ہے. شہادت عربی میں قسم کے معنی, یعنی ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. وہ کہہ رہے ہیں منافقین. اللہ پاک اپنے حبیب پاک کہتا ہے, ان کے کہنے میں مت جائیے. واللہ یعلم انک لرسول, اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ بے شک اللہ کے رسول ہیں. ولکن المنافقین لکاذبون, بے شک منافق جھوٹے ہیں. یہ کی منافق جھوٹے ہیں. اللہ پاک ان کے لفظ پر دھیان مت دیجیے حبیب, اللہ پاک ہے. تو منافقین قسم کھا کر رسول اعظم کی رسالت کی گواہی کا اعلان کرتے تھے, توحید کا اعلان کرتے تھے. بعد میں ایک بندی آتا ہے کہ ومن الناس من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین. بعض لوگ ایسے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ کہتا ہے وما هم بمؤمنین, حالانکہ وہ مومن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جسے سیاسی جملے سنتے ہوں گے, کلمہ گوئی, ادعائے کلمہ, کلمہ کا دعویٰ, کلمہ گوئی, یہ سب جملے سن کر کے آپ پریشان نہیں ہونا. کلمہ کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ ہے بابا. نبی کی بنیاد پر ایک اگر کر رہے ہو تو ہم ہونے کو تیار. کلمہ کی بنیاد پر ایک نہیں ہونے چاہیے. وہ کلمہ جو واقعتاً نبی کے حوالے سے پڑھے جا رہے ہیں تب ایک ہونے کو تیار. کلمہ گوئی اللہ پاک نے کہہ دیا, یہ جو کہہ رہے ہیں یہ کہنے میں جھوٹے ہیں, یعنی کلمہ گوئی میں جھوٹے, ادعائے کلمہ میں جھوٹے. اب اس کے اظہار بہت سارے بتائے گئے ہیں. دھیان دیجیے, اسی میں اخنس بن شریف ہے. یہ ایک دم عربی نام ہے, کوئی ہندو نام نہیں ہے. دھیان, عربی نام ہے, عرب کا نام, عربی ہی نام ہے, عرب کا نام. اخنس بن شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور اتنی اچھی عربی اور اتنی اچھی باتیں کرنے لگا. اچھا, یہاں پر سر کے لوگ ذرا سے کچھ ایسے نہیں معلوم. دیکھیے یہ سب دماغ میں ہے. نبی کی جب شان کی بات آئے تو الحمدللہ خوش ہو جانا. اپوز دماغ میں ہے, الٹا دماغ میں ہے. نبی نے معلوم ایسا سوچیے گا. رسول پاک کی بارگاہ میں آیا, اتنی اچھی مطلب بڑے پیارے پیارے انداز میں, لبھونے والی بات اس کو کہی, لبھونے والی. بلکہ عربی کا جملہ بھی ہے یعجبو کا, یعجبو اعجاب سے ہے, عین جیم با, یہ تینوں کا معنی ڈکشنری میں دیکھیں گے تو لبھونا, تعجب میں ڈال دینا. تو رسول پاک کی بارگاہ میں اس طرح آ کر کے پیش ہوا, بولنے لگا کہ رسول کو کیا کہنا, اللہ کے مقابلے میں بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقابلے میں ہے ہی نہیں, اللہ کے مقابلے میں ہے نہیں, امتی بھی نبی کے مقابلے میں ہے ہی نہیں. ایسا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو اللہ پاک ان کی حقیقت کو, ان کی خفیہ اور مکر و فریب کو, ان کے اندر کو, ان کے باطن کو, ان کے نفاق کو, ان کے دل میں جو ہے اس کو اور منہ پر جو ہے اس
اشیاء سب چھوڑ کے آ گیا. ایسا ہے بولے تو رسول پاک اسی کی فکر ہی ہمیشہ کرتے تھے. میں نے بلا محنت کے ایسے آ جائے تو سبحان اللہ کیا کہے. رسول پاک بہت خوش ہو گئے. لیکن اللہ پاک کا بھانڈا پھوڑ رہا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ فِي النَّاسِ کا ستیاناس مودی اخنس بن شریف سے مراد. بعض لوگ ایسے ہیں مراد اخنس بن شریف رئیس المنافقین گستاخ رسول ایسے ہیں کہ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دنیاوی زندگی میں ان کا قول ان کی بولی آپ کو لبھو کر رکھ دے گی, تعجب میں ڈال دے گی, آپ اٹریکٹ ہو جائیں گے ان کی طرف. اور اس بولی پر یشہد اللہ علی ما فی قلبہ, وہ اس وقت اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ میرے دل بھی اخلاص سے بھرا ہوا ہے. دیکھیں یشہد اللہ, اللہ کو گواہ بنائیں گے علی ما فی قلبہ, اس اخلاص پر جو اس کے دل میں ہے. مطلب ہم ایک دم خلوص اور للہیت سے اللہ جانتا ہے, اللہ جانتا ہے. رسول پاک کی بارگاہ میں اللہ جانتا ہے ہم بالکل خالص آپ کی بارگاہ میں آپ ایکسپٹ کرنے کے لیے, آپ کو قبول کرنے کے لیے آئے ہیں. ایسا اللہ جانتا ہے. اس طرح دھیان دیجیے گا. لیکن اللہ پاک فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ, دنیا میں سب سے بدترین جھگڑالو ہے. خصام خصومت سے, اور الگ بولتے ہیں بہت زیادہ. الد الخصام سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں آپ اس کی تفسیر دیکھیے گا تو رسول اعظم نے فرمایا کہ سب سے برا انسان الد الخصام ہے. سب سے برا انسان الد الخصام. اب آپ باطن کو نہیں دیکھتے ہوئے ظاہر کو آپ کر دیں, سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر جھوٹ بولے, مصطفیٰ کو آ کر کے جھوٹ بولے, نبی کے حوالے سے جھوٹ بولے. ارے جھوٹ بولنا ہی تھا, بول دیتے نبی. نبی زبردستی تو کر نہیں رہے ہیں آپ کو, زبردستی تو بلائے ہیں آپ کو, لیکن یہ مذاق, مذاق ہے مصطفیٰ, نبی کی بارگاہ کا مذاق. ان کو تو کچھ بھی نہیں معلوم, لیکن یہ جانتے نہیں ہے کہ نبی پاک کو نہ بھی معلوم ہو تو ایک ایسی ذات ہے جو نبی پاک کا دفاع کرنے کے لیے اینی ٹائم تیار ہے. اینی ٹائم تیار. ہم کہا کرتے ہیں کہ نبی پاک کو ایک دم مکمل طور پر ایک دم ایک بارگی سب کچھ معلوم ہے, نہیں. لیکن ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر شان مصطفیٰ ایک ذرہ کے لیے بھی حرف آیا خدا برداشت نہیں کرے. ایک ذرہ کے لیے بھی حرف آیا, یہ تو حرف ہی آ رہا تھا نا, رسول پاک کو دھوکہ دے رہا ہے. یہ رسول پاک کو دھوکہ دے رہا, وہ بھی میرے کو گواہ بنا کر, میرے کو گواہ بنا کر رسول کو دھوکہ دے رہا ہے. حقیقت توحید اور رسالت دونوں کو دھوکہ دے رہا ہے. اللہ پاک نے کہہ دیا الد الخصام, یہ بہت بڑا جھگڑالو ہے, یہ بہت بڑا بالکل جھگڑا کرنے والا, نزاع کرنے والا ہے. جب یہ آئے ادھر مصطفیٰ تو یہ کہنے لگا, یہ مسکرانے کیا کرپٹڈ ہوتے ہیں ایسے تو مطلب ہاں الحمدللہ کبھی بابا ایسے بلاتے پکڑے گئے تو ہو گیا. پہلے قسم کھانا شروع کرتے تھے, نہیں میں نے چڑھا کر بولا ہم چورا نہیں کرتے. ہاں ایسی جب یہ آئے تو اتنی ایسے ایسے کرنے بھاگنے کی کوشش کرنا, اور بھاگ بھی خدا کی قسم اتنی بڑے رحمت العالمین میں جاتا کہ اگر جگہ نہیں بھی ہوتی تھی نا تو نگاہ مصطفیٰ معجزہ مصطفیٰ سے جگہ بنا دیتے تھے میرے نکل جاؤ. ورنہ وہ مدینے کی وہ ممبر کو یاد کیجیے کہ اگر عمر ہوتے تو کیا حال ہوتا سب کا. یہ تو عمر تھے نہیں اس وقت جب نبی نکال رہے تھے, وہ کیا بنا نکل تو مناسب سے نکل تو مناسب سے. عمر تھے نہیں, نبی پاک نے عمر کے آنے سے پہلے اسی لیے اعلان کر دیا کہ تم للعالمین, اپنوں کو تو ملتا ہی ہے, غیروں کو بھی ملتا ہے. الد الخصام بہت بڑا جھگڑالو ہے. تو یہ تھوڑا سوچ کر کے بھاگنے لگا, اور بھاگ بھی گیا. اور جب بھاگنے لگا تو اب دیکھیے اس کی ترجمانی کی اللہ پاک اپنی کتاب میں, جس میں چونکہ نبی کی شان کی ہے. آیت نمبر 205 دیکھیے, وَإِذَا تَوَلَّىٰ, جب ان کا بانڈا پھوٹ گیا اور یہ بھاگنے لگا. آج لوگ ہمارے اوپر کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ احترام نہیں کرتے ہیں. نسلوں کو پہچانو کہ کون لوگ ہیں جو جانوروں کا احترام نہیں کرتے. توجہ دیجیے, نسلوں کو پہچانو کہ کیا کہا ہے, رسول پاک کو دھوکہ دینے والی قوم, رسول اعظم کو دھوکہ دینے والے انسان اخنس بن شریف. دیکھیے گا کیا کہتے ہیں, وَإِذَا تَوَلَّىٰ, جب یہ منہ پھیر کر بھاگنے لگا,
الارض، زمین میں چلنے لگا، کوشش کرنے لگا، اور جب بھاگا تو جس طرف سے بھاگا تھا لیفسد فی الارض، ایسا فساد مچاتے ہوئے بھاگا کہ راستے میں جتنے گدھے ملے، گدھے کا مراد یہ آج اگر گدھا بولے تو ہر جاتے لوگ، عرب کے لوگ گدھے کی سواری کرتے تھے، خچر کی سواری کرتے، میرے آقا نے بھی اس پر سواری کی، یاد رکھیں، اس لیے ذرا بڑے احساس سے بولیے گا، توجہ سے بولیے گا۔ تو اس وقت اگر گدھے کو کسی نے قتل کر دیا یا مار دیا تو بتائیے کتنا بڑا ظلم ہوگا ایک سواری۔ تو یہ جب بھاگنے لگا تو جو کچھ بھی ملتا تھا راستے میں وہ سب کو فسادی طور پر لیفسد فی الارض، فساد مچاتا ہوا بھاگا، یہلک الحرث، کھیتوں کو جلاتا ہوا بھاگا، والنسل، اور جانوروں کی نسلوں کو کاٹتے ہوئے بھاگا، کسی کا دم کاٹ دیا، کسی کا منہ کاٹ دیا، کسی کا سب کچھ کاٹتے ہوئے بھاگ گیا۔ دیکھا دنیا میں، اسی لیے تاریخ گواہ ہے، کوئی بھی نبی کے نام پر کبھی بھی کسی بھی زاویے سے ظلم اور دہشت کا پہلو اپنے اندر لا ہی نہیں سکتا، لا ہی نہیں سکتا، اور اسی بیس پر اسلام کو دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے کہا جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے نبی پاک کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے رسول پاک نے بھی صرف مسکرائے، آیت جب اتری تو مسکرائے اور کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا، لیکن یہ سمجھ میں آتا جن کا باطن خراب ہو تو ظاہر کو آٹومیٹک سمجھے گا وہ، لیکن انہوں نے نسلوں کو تباہ کر دیا، جانوروں کو ختم کر دیا، ذبح کرتے ہوئے چلا گیا، پونچھ کاٹ دیے، دم کاٹ دیے، یہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو جانوروں کو ستاتے ہیں۔ ہم کو کہتے ہو گائے کا تحفظ کرو، ہم تو میرے آقا سے سیکھ چکے ہیں گائے کا تحفظ۔ دیکھ گائے کا تحفظ کون نہیں کرتا، جانوروں کو تباہی کون کرتا ہے، فساد کون مچاتا ہے، پہچان نبی کے حوالے سے جو جیے گا وہ ہر کس نہیں فساد اور گایوں کو یا جانوروں کو تکلیف کبھی نہیں دے گا۔ یاد یہ اسلام ہمارا۔ تو یہ اخنس بن شریک کی نسلیں ہیں جو بظاہر اگر عبداللہ بھی نام ہے ہم اس کو نہیں مسلمان جانتے ہیں، جو مسلمان کسی بھی خلق خدا کو کسی بھی زاویے سے ناحق ستاتا ہو وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا کسی بھی زاویے سے، یہ فتویٰ ہے شریعت کا۔ خیر لگانے فسادی کہہ دیا اخنس بن شریک کو، ہرس والے کھیتیوں کو آگ لگا دیا۔ نہیں بات ہے، آپ دیکھیے کیا ہے، ابھی تھوڑی سوچ، ابھی یہ کوئی پٹیل کان میں دم کر دیا، آنکھ میں دم کر دیا، سب میں دم کر دیا، آپ غور کیجیے یہ کیا کر رہا ہے، تیرا جو مطالبہ ہے کرنا، لیکن تو یہ 4 ویلر کو کیوں چلا رہا ہے، آدمی کے بائک کو کیوں چلا رہا ہے، یہ گاڑیوں کو کیوں چلا رہا ہے، یہ کسانوں کے کھیتوں کو تباہ کیوں کر رہے ہیں، یہی سب نسل پہچانیے آپ۔ اور ایک مسلمان ہے کسی فلور ہے، یہ ہے محبت مصطفیٰ، وہ مطلب یہ کہ بجلیوں کے دھارے میں بھی ہوتے یا سمندر میں بھی ہوتے تو وہ صرف یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں، وہ کبھی ظلم نہیں، تنہائی ہو خلوت ہو یا خلوت ہو وہ صرف صدائیں لگاتے یا رسول اللہ، کشتی تم بھی چھوڑی لنگر اٹھاتی ہے، آنے تو یا ڈوبو تو یہ پہلے ہوتا ہے۔ اس لیے پہچانیے اس کو کہ یہ صرف نام بدل سکتے ہیں، نسلیں نہیں، یہ اصل نہیں ہے، یہ نسل ہے، نسلیں نہیں۔ تو تباہی کا تصور جو ہے اسلام میں نہیں ہے، دہشت کا تصور اسلام میں نہیں ہے، تخریب کاری کا تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اگر عبداللہ نامی بھی تخریب کاری میں ملوث ہے تو وہ مسلم نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ خیر واللہ لا يحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، اللہ دہشت گردی کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اتنا اعلان کرا، اس کو نہیں پیش کریں گے یہ لوگ، گائے کے تحفظ کو پیش کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا، پیغمبر اسلام کا تو قرآن سے کے بعد کا راؤنڈ ہے نا، قرآن ہمارا قانون ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے، اس کو نہیں پیش کریں گے۔ وہ سب سے بڑا جنگجو کون، دہشت گرد کون ہے، نسلوں کی تباہی کون، جانوروں کا تحفظ کون نہیں کرتا، اس کو پیش نہیں کریں گے۔ پیغمبر اسلام نے موضوع من گھڑت چیزیں بات پیش کر کے آج پوری دنیا میں پریشان کرتے چھوڑے۔ اللہ پاک آپ کو سب کو بچائے رکھے۔ تو آیت نمبر 205 کا درس ہو گیا، آپ آگے دیکھیے، وَإِذَا قِيلَ، کیا کہنا ہے، اتنے دشمن رسول سے اللہ پاک اتنا شرم کرتا ہے۔ اور پیچھے نبی کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اس پر اللہ ڈائریکٹ کہتا ہے، یا الذین آمنوا، ایک بار نبی کے جو چاہنے والے ہیں، آپ پارہ نمبر 11 میں آپ دیکھیے، صرف حضرت عمر ایمان لائے، پارہ نمبر 10 صرف حضرت عمر ایمان لائے۔ سورہ انفال نمبر 64 میں دیکھیے، ایک عمر ایمان لائے، لیکن خدا کی بارگاہ میں مقام دیکھیں، اللہ سبحانہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی
حسبک اللہ، اے میرے نبی اب اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور یہ جو عمر ایمان لائے ہیں یہ بہت سارے مومن کے بدلے میں اب کافی ہے. یہ صرف حضرت عمر کے بارے میں آیت نازل ہوئی، یہ آیت ہے اللہ آپ کے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور وہ جو آپ کی اتباع کیے ہیں یعنی مومنین میں سے. یہ مومنین کا جملہ فرمایا ایک عمر کے لیے. نوٹ کریں آپ، تو جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے نا تو خطاب سے ارشاد فرماتا ہے، خطاب سے ارشاد فرماتا ہے. ایک دم اسی لیے یا ایھا المزمل، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول کا معنی یہی ہے. کمال محبت کا اظہار ہو تو خطابی جملے ہوتے ہیں، اے 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 پیارے، اے پیارے، توجہ دیجیے گا. اور جب اللہ پاک کسی کو ناپسند کرتا ہے تو ایک لفظ آتا عربی میں صیغہ تمریز. صیغہ تمریز اس کو بولتے ہیں جس میں فاعل ظاہر نہ ہو، بولنے والا ظاہر نہ ہو، کہنے والا ظاہر نہ ہو، کرنے والا ظاہر نہ ہو، مطلب مجبور کا صیغہ. اب جو آگے ارشاد فرما رہا اللہ سیم بولی ہوتی ہے، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا، کہنے والا تو اللہ ہی ہے، کہنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن تو اس لائق ہی نہیں ہے کہ جب میں نے کہا. توجہ دیجیے گا، اللہ اس لائق بھی اسے نہیں سمجھا کہ میں کہہ کر تیری طرف اپنے میں کو منسوب کروں. توجہ دے رہے ہیں، وَإِذَا قِيلَ، جب ان کو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ اتق اللہ، ڈر اللہ سے، ڈر اللہ سے. نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو. ارے تم نے سنا اور سنو گے یہی مصطفیٰ کی زبان سے کہ نوافل کے ذریعے جب بندہ میرا قرب حاصل کر لیتا تو میں کی صدائیں ہونے لگتی ہیں. نہیں سمجھا جملہ؟ میں ہاتھ ہو جاتا، میں پاؤں ہو جاتا، میں منہ ہو جاتا، میں زبان ہو جاتا، یہ میں کی صدائیں ہو جاتی ہے. یہ تو نبی ہے، یہ تو رسول ہے، ساری مخلوقات میں اعلیٰ اور افضل کوالٹی میں انفرادی شان کے بنیاد اول ہے. تو ان کے بارے میں ایسا دھوکہ، ارے میں نے ولی کے لیے اعلان کر دیا ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی مول لیا، دشمنی یہی تو ہے دھوکہ دینا، دشمنی مول لیا، میں اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اعلان جنگ کرتا ہوں، اس سے دشمنی اعلان جنگ خدا. توجہ دیجیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُ نے اس سے کہا گیا، یعنی اخنس بن شریک سے کہا گیا، اس لائق نہیں ہے کہ کہے اللہ کے میں نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈر. تو جانتے ہیں کبھی کبھی غصے والے آدمی کو، اس کی مثال کبھی سمجھیے، چیختے کتے کو اگر آپ مارے گا تو اور چیخیں گے، صحیح ہے؟ اس کو اگر چپ کرنا ہو تو تھوڑا آپ چپ رہیے تھوڑی دیر. کبھی بائک وغیرہ آپ چلائے ہوں گے، میں تو پریکٹیکلی طور پر چلائے ہوں گے، اور کتا اگر پیچھے لگ گیا جتنا تیز کریں گے اتنا ہی تیز دوڑے گا، اور اگر رک جائے تو وہ آگے کچھ ادھر ادھر بھاگنے لگے گا، وہ آپ کے پاس نہیں آئے گا. دھیان دیجیے، یہ چیختے کتے کی یہ مثال ہے. دیکھیے اللہ سے ڈر کہا گیا تو کیا ہے اس کی شان؟ اخذتہ العزت بالاسم. یہ تفسیر اگر سمجھ لیجیے گا نا تو انشاءاللہ کبھی نہیں بھولیے گا نشان محمدی کو. دیکھیے اخذتہ العزت بالاسم، عزت بالاسم، اسم الف سا میم. اسم معنی ہوتا ہے گناہ، اسم فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. اسم معنی الف سا، الف سین میم معنی ہوتا ہے نام، اس سین سے، اور الف سا با تا سا، الف سا میم معنی ہوتا ہے گناہ، اس کی جمع آثام. تو اسم معنی گناہ. اب دیکھیے جب ان سے کہا جائے اللہ سے ڈرو تو یہ اپنی عزت کس میں تلاشتے ہیں؟ اسم میں. یہ تفسیر دیکھیے میں اپنے حساب سے کرتا ہوں، توجہ دیجیے گا علمی نقطۂ نظر سے. اخذ معنی ہوتا ہے پکڑ لینا، العزت عزت اسے پکڑ لیتی ہے اسم کے ساتھ. آپ سمجھے؟ دونوں کو ملا کر کہہ دوں کہ اللہ سے ڈرو یہ نیکی ہے، یہ خیر ہے، اللہ سے ڈرو یہ خیر ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر کے یہ گناہ سے ڈرتے ہیں، گناہ کو قبول کرتے ہیں، گناہ میں عزت تلاشتے ہیں. نہیں، ہماری شان تو ہے کہ شراب پینا، ہماری شان ہے ہمارے سامنے بس عیاشیاں ہونا، اس میں عزت تلاشتے ہیں. جتنی گناہوں کی قسمیں ہیں اس میں عزت تلاشتے ہیں. پنکھے چلا، توجہ دیجیے گا. اخذتہ العزت بالاسم، اس پر ایک دم ترجمہ سمجھ گئے ہوں گے آپ. عزت کا ورڈ استعمال ہوا سورہ منافقین کے آیت کریمہ آپ نوٹ کیجیے. العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے لیے ہے
اور رسول کے صدقے میں مومنین کے لیے. نوٹ کیجیے عزت کا ورڈ استعمال ہوا یہاں پر. اخذتہ العزت، عزت اسے پکڑ لیتی ہے بالاسم، گناہ کے ساتھ. یعنی ایسی عزت پکڑتی ہے جس عزت میں ذلت ہو، جس عزت میں گناہ ہو، جس عزت میں گناہ ہو. اب اگر سمجھ گئے ہوں گے تو ایک حدیث سے اور سمجھ جائیں گے. صحابہ کرام کا تصور دیکھیے. کسی بھی صحابی کو خاص طور سے کچھ بھی اگر کہا جاتا ہے، حضرت حسان کی ایک جلد اشعار میں ایک شعر میں فرماتے ہیں ان لعرضی ان عرضی ونفسی لوقاء محمد. سبحان اللہ. نوٹ کیجیے آپ یہ سنو. ان کو آ کر کے ہے کیسے ہیں، کیا ہے، کیسے ہے تمہارے خاندان میں، تو یہ سب سن کر کے کہتے تھے تیرے کو جو بولنا ہے بول، میری عزت، میرا نفس، میری جان، میرے قبیلے، یہ سب ایک طرف کی دنیا ذلیل دنیا میں بھی چلی جائے اور اگر یہی نبی کی عزت کے لیے ڈھال بن جائے تو ہم اس عزتی کو قبول کرتے ہیں. دیکھا آپ نے چنا، مطلب آپ کی مومنین کی صحابہ کی عزت کا تصور ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا ڈھال بنے رہے، نبی کی عزت کا کوئی آنچ نہ آئے اس میں اپنی عزت تلاشتے تھے. اگرچہ ظاہری طور پر بے عزتی ہو جاتی تھی، اگرچہ ظاہری طور پر بے عزتی ہو جاتی تھی، پھر بھی اسی میں تلاشتے تھے. سمجھ گئے اب آپ چھوٹی سی مثال لیجیے کہ پیشاب پینا عزت ہے، چھوٹی سی بات. خون پینا عزت ہے نہیں، لیکن خدا کی قسم ایک دنیا والوں ایک طرف ہو جاؤ. مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے کبھی پیٹ میں بیماری نہیں ہوگی تو ہم دنیا کے تانا کو اب نہیں دیکھیں گے. ہم پی لیے، ہم پی لیے. دیکھا تو عزت تلاش نہ ہو تو رسول پاک کی ذات میں تلاش نہیں. یہاں دیکھیے اللہ سے اللہ کہہ رہا ہے، اللہ جب ان سے کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، تو اخذتہ العزت، اسے اب عزت و بالاسم، گناہ کے ساتھ عزت یہ پکڑتا ہے، گناہ والی عزت پکڑتا ہے، اسم والی عزت پکڑتا ہے. فحسبہ جہنم، تب تو اس کے لیے جہنم کافی ہے. دیکھیے اب تو ایک دم صاف نکل ظاہر ہے گناہ کا بدلہ ہی تو جہنم ہے نا، گناہ ہی کا بدلہ جہنم ہے. تو جب یہ خود قائل ہو گیا کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، اللہ سے نہیں ڈرنا، تو اتمام حجت ہو گیا نا. پھر اللہ سے ڈرنے والے کے لیے جنت، اور تو کہہ رہا نہیں اخذت العزت بالاسم، گناہ والا عزت، گناہ والی عزت چاہیے، تو اللہ پاک کہہ رہا تھا تو ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تین مرتبہ ہے اتمام حجت. فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہو گیا. ولبئس المہاد، اور کیا برا بچھونا، کیا برا بچھونا ہے. جملے میں بات کریں مارنے کے بعد اللہ پوچھ رہا ہے چوٹ لگی، دھیان دے رہے ہیں. یہ تو کہہ رہا ہے برا اور ایک کہہ رہا ہے بچھونا. بچھونا کا تصور تو سونے کو بتاتا ہے، نیند کو بتاتا ہے، عیش کو بتاتا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کیا برا بچھونا ہے. سونے سے پہلے سن لینا برا کام ہوتا ہے نا. میں نے ہاں بستر لگا دی، اب اگر کہتے ہیں اچھا بستر نہیں لگا سونے جائیں گے، ہرگز نہیں سونے جائیں. تو اللہ پاک بچھونے سے پہلے کہہ رہا برا بچھونا. بچھا منے ہوتا ہے برا، کیا برا بچھونا جہنم ان کے. دیکھا آپ نے، تو یہ کوئی گھنٹہ چلانے والے ہندو نہیں تھے. نوٹ کیجیے گا، یہ کوئی خسکا لگانے والے نہیں تھے، یہ کان پہ رکھنے والے ہندو نہیں تھے، یہ آن منسوارے کو پرماتما کہنے والے نبی نہیں تھے، یہ ہندو نہیں تھے، بلکہ مصطفیٰ کو دھوکہ دینے والا انسان تھا، فراڈ انسان تھا، نبی کی بارگاہ میں فریب کاری سے کام لینے والا انسان تھا، اور خوب عبادت کرتا تھا، خوب قسم کھاتا تھا اللہ. لیکن اللہ پاک نے برا بچھونا دیا ہے، برا بچھونا دیا، جہنم کو کافی کہا ہے ان کے لیے. اس سے ہم کو مکمل طور پر سمجھ میں آ گئی وہی جملہ کہ ہماری عزت اسم میں نہیں، اسم محمد میں. نوٹ کریے ہو کیا، ہماری عزت اسم میں نہیں، اسم میں نہیں، اسم میں ہے. سیٹی والے سیل میں ہے، سمجھ رہے ہیں، اسم محمد میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب ایک آخری آیت کریمہ آپ نوٹ، یہ بڑی اچھی آیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ، چونکہ اس میں ایک سائڈ سے سن لیے ہے نا تو ذرا اپنوں میں سے کسی کا تذکرہ ہو جائے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. یہ حضرت صہیب رومی ہیں، کیا کہیں ان کا نام آتے ہی مزہ آ جانا چاہیے. صہیب صاد ہا یا با، صہیب رومی. اور حضرت معاذ کی ایک روایت میں ہے، مگر ہم تفسیر در منصور ہونے کے بعد سے ہوتا ہے کہ صہیب رومی راجح روایت. نوٹ کیجیے گا یہ کیا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے مدینے تو یہ بھی جانے لگے کہ مکہ کے بڑے مالدار
جو جیسے نکلنے لگے تو راہوں میں منافقین نے اسے روک لیا, مطلب محاصرہ کر لیا ہے نہیں جا سکتے تو یہ ہمارے خاندان کے کہاں جا رہے ہیں, زبردستی کیوں جا رہے ہیں آپ ان مسجد کو, اس مسجد گیا تھی تو روک لیا. روک لینے کے بعد کہا کیوں روکے ہو, اتنے بڑے مالدار ہمارے سے اگر چلے گئے, دیکھیے اتنے بڑے مالدار ہمارے سے چلے گئے تو پھر کیسا. آج بھی بہت سارے ایسے طبقے ہیں جو مالداروں کو تلاشتے ہیں, کتنا ایک دم جھک کر کے ایک دم السلام علیکم ہاں آپ ہیں تو بس ہے. نہیں بابا, اسلام غربت میں پھیلا تو غربت ہی میں آغاز ہوا ہے, غربت ہی میں اینڈنگ ہوگی اس کی. نبی پاک نے فرمایا طوبی للغرباء, خوشخبری ہو غربت والوں کی. سبحان اللہ. غربت سے مراد وہی کہ نبی کے حوالے سے جو زندگی کا ہاں دولت کے حوالے سے زندگی کا اس کو توجہ دیجیے گا. یہ صہیب رومی کو جیسے پکڑا تو یہ کہنے لگے تم جانتے ہو کہ میں تیر اندازی میں کتنا آگے ہوں اور میرے پاس ترکش میں بہت سارے تیرے ہیں, کہ تمہیں کمانڈ ہے, یقین ہے کہ تم مجھے پکڑ نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ میں تیر ایک بھی ہمارے ترکش میں رہے گا. ایسا جملہ کہا انہوں نے. جب ایسا جملہ کہا تو ان لوگوں کو یقین تھا کہ ہاں بہت زوردار چلاتے ہیں. تو نہیں ہم تو گزارش کر رہے ہیں آپ سے کہ آپ مت جائیے, بڑے مالدار ہیں, ہم غریبوں کا کیا ایسا کرنے لگے. ان کی جو فطرت تھی تو کہا اچھا تو ہمارے مال کی وجہ سے, ہماری دولت کی وجہ سے آپ مجھے روکنا چاہتے ہیں, میری وجہ سے روکنا نہیں چاہتے, مطلب میری ضرورت نہیں ہے آپ کو. ہاں 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 آپ کی بھی ضرورت ہے, آپ نہیں رہے تو مال کیسا. تو ایک بات کہوں, ہاں اگر میں سارا مال تم کو بتا دوں کہ میرا مال وہاں ہے اور تیرے نام لکھ دوں, کیا رجسٹری ہے دیکھیے, تیرے نام لکھ دوں تو پھر میرے کو جانے دیتا. ایسے سب آنکھوں میں اشارہ کیے, ایسا بولے اشارے سب نے اتفاق سے کہا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بتا دیجیے. تو کہا کہ ہاں میرا مال وہاں ہے, میرا مال وہاں. خدا کی قسم یہ راستے میں تھے, ابھی نبی تک پہنچے نہیں ہیں. لیکن دھیان دیجیے گا, اللہ جب کسی نبی کے حوالے سے کسی کو پسند کر لیتا ہے تو کتنی مدد کرتا ہے. نوٹ کیجیے گا, یہی ابھی منافقین کے پاس بات ہو رہی ہے اور نبی پر وہاں آیت اتر رہی ہے, وہاں آیت اتر رہی ہے مدینہ المنورہ میں. تو حضرت عمر فاروق ان کو ریسیو کرنے کے لیے اب چل پڑے, ریسیو کرنے کے لیے چل پڑے ہیں. اور ریسیو کرتے ہوئے چل جب پڑے تو یہ لکھ دیے سب کچھ. جیسے ہی پہنچتے مدینہ کے قریب پہنچتے عمر فاروق نے ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیا اور کہا مبارک ہو, تیری تجارت تجھے فائدہ دے گی, تیری تجارت تمہیں نفع بخشے. ارے پریشان, میں نے کیا تجارت کیا, میں نے کیا تجارت کیا. کہا ابھی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آیت اتری ہے جو تیری ہی شان میں اتری ہے, جو تیری ہی شان میں اتری ہے. اور وہ آیت یہ ہے, سبحان ومن الناس من یشری نفسہ. اور بعض نبی کے چاہنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی جان اور مال کو اللہ کی رضا کے لیے دے دیتے ہیں, دوسروں کو دے دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ, اللہ کی رضا ڈھونڈتے ہوئے کہ جاؤ ہم رسول کی رضا, اللہ کی رضا میں نکلے ہیں, مال کی رضا میں نہیں. تجھے مال چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں, جو چاہیے ہم دے دیتے ہیں, چھوڑ دے میرا راستہ. تو یہ آیت کریمہ خاص حضرت صہیب رومی نبی کے وفادار سچے غلام کے لیے اتری. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر فاروق نے جب ان کا استقبال کیا, توجہ دیجیے گا, استقبال کرتے ہوئے مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے, مصطفیٰ کھڑے ہو گئے. مصطفیٰ کھڑے ہو کر 2 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں نفعت تجارتک ربحت تجارتک. 2 مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں تیری تجارت تجھے مبارک ہو, تیری تجارت نفع بخش ہوئی, تیری تجارت نفع بخش ہوئی. اتنا یہ خوشی میں روئے, اتنا روئے کہ کیا کہنا. کاش یہ بار بار ایسا موقع مل جاتا مجھے. ایسا ملتا ہے واللہ رؤوف بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے. آیت کی سیاق و سباق کا ترجمہ کریں گے نا تو ہر آیت میں مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی ہے. دیکھیں اللہ بندوں پر مہربان ہے. ارے یہاں تو صرف صہیب رومی ہے, تو بندوں پر مہربان کہاں ہے, تو صہیب رومی پر مہربان ہے. بات یہاں ہو رہی ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیت اتر رہی ہے صرف صہیب رومی, بندوں پر مہربان سے اشارہ کرنا چاہ رہا اللہ ایسا بنو گے تو اگرچہ وحی کا سلسلہ بند کر دیا ہوں مگر عطا کا سلسلہ بند نہیں ہے, آج بھی میں عطا کرنے کو تیار ہوں. اللہ پاک آپ ہم سب کو ایسی سوچ ایسی فکر عطا فرمائے. آج کے اس خصوصی درس کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے سب کو خیر قبول فرمائے, ہم سب کی حاضری و شدت کو قبول فرمائے, نیک و جائز تمناؤں کو پوری فرمائے, ہم سب کی آرزو کی تکمیل فرمائے. پروردگار ہم سب کے اسلام ایمان کی حفاظت فرمائے, عقائد و اعمال کی حفاظت فرمائے, ہم سب کے والدین کو عزت و وقار کی زندگی نصیب فرمائے, ہم سب کی اولاد کو نیک بنا
جو بے جوڑ میں ان کے لیے سارے جوڑا عطا فرما، جو بے اولاد میں ان کو سارے اولاد عطا فرما، بے باپ کا سب کو فیل میں ہمارے آنے والے لمحوں میں جو قربانیاں دی جانے والی ہیں پروردگار صحت و عافیت کے ساتھ عظیم الشان عمل کی مکمل توفیق عطا فرما، ایمان اور احتساب کے ساتھ عمل بجا لانے کی مکمل توفیق عطا فرما۔ جو حجاج کرام تیری بارگاہ میں گئے ہوئے ہیں وہ تیرے مہمان ہیں مولا، صحت جسمانی اور ایمانی کے ساتھ جو زندہ ہے پروردگار انہیں ارکان ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تیرے مہمان صحیح العقیدہ دنیا سے کسی حادثے کی وجہ سے چلے گئے پروردگار انہیں عظیم شہادت سے سرفراز فرما، ان کے آل اولاد کو پروردگار ان کا ثمرہ عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، ہم سب کو بھی ایسی موت عطا فرما یا اللہ، موت برحق ہے لیکن جس میں تو اور تیری رضا، جس میں تیرے حبیب کی خوشبودی شامل ہو، ایسی عطا فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل سیدنا وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین